السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم جموئی ضلع چپری گاؤں حافظ عرفان کے گھر پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے مشن کی بات حافظ عرفان سے شیئر کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حافظ عرفان کیا کہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل سے بنے رہیں تاکہ ہر کام کا پل پل کا خبر آپ تک پہنچتا رہے۔ عرفان صاحب، ہم حیدرآباد میں ریڈی میڈ جاب کرتے ہیں، سلائی کا کام۔ اس بار لگ بھگ ہم 10 سے 11 سال سے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے شریف حافظ صاحب ہمارے چوکی ٹاؤن کے انہوں بہت خوب ہمیں جانتے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ صاحب بیمائن کی آپ کے گاؤں کے امام صاحب ہیں، یہ بھی حضرت آپ کے پہچان کے ہیں۔ تو اس بار جو اپنے علاقے میں ہم اپنے گاؤں جو آئے ہیں، کچھ ارادہ اور کچھ منشا لے کے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں حضرت کچھ ایسا کام ہو جو عوام کے لیے، سماج کے لیے، ہمارے دیش کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، لاچاروں کے لیے کچھ فائدہ ہو۔ ہم نے اپنی لیے زندگی بہت جیے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم کسی کے لیے جئیں تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگ ہمیں یاد رکھیں کہ آج بھی کمی محسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جس نے ہمارے دیش کے لیے، ہمارے سماج کے لیے کچھ کر کے گیا ہے، آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے، اور اس کا خواہش بھی رہتا ہے کہ ویسے لوگ آج بھی ہمارے وطن میں موجود رہے، ہمارے علاقے میں موجود رہے۔ حافظ عرفان صاحب، میرا یہ مشن ہے، میں چاہتا ہوں یہ جو علاقہ ہے، ابھی فی الحال ہماری سوچ یہ علاقہ کا ہے، لیکن ہماری سوچ تو یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہو، ہے نا؟ یہ سوچ یہ ہے، اس کو آپ سماج سیوا کہہ لیجئے یا تو پھر خدمت کا، عوام کی خدمت کہہ لیں۔ صرف یہ کام ہم اپنے سوارتھ کے لیے نہیں بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں سر کہ اس علاقے میں جب آپ دیکھتے ہوں گے، آپ خود دیکھے ہیں، ہم دیکھے ہیں کہ جن کے بچے پردیش میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اسے خبر ملتی ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اب واپس فوراً چلے آئے ایروپلین سے یا جہاز سے۔ افسوس کی بات ہے، اس وقت اس بندے کا، کھانے کمانے والے لوگ ہیں صاحب، جیب خالی ہوتے ہیں، اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت اسے کوئی فون تک کر کے یہ نہیں بولتا ہے کہ ٹکٹ کی پیسہ ہم بھیج رہے ہیں، آپ چلے آئیں۔ افسوس کی بات، غریبی میں وہ اس قدر دبے رہتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہو پاتے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ خود ہوا ہے، میری ماں کا انتقال ہوا صاحب، ہم نہیں آ سکے، ہمارے رشتہ دار میں ایک سے ایک پیسے والے ہیں، کسی کا قول نہیں آیا کہ محمد اشتیاق تم ٹکٹ ہم بھیجتے ہیں، آپ چلے آئیں۔ افسوس کی بات ہے صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے غریب بچے جو پردیش میں کماتے ہیں، چاہے وہ کیرلا ہو، بنگلور ہو، گجرات ہو، یا تو حیدرآباد ہو، ممبئی ہو، دلی ہو، جہاں بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ یہ وقت آئے گا، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارا سپورٹ کریں، جو مشن ہم چلانے چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹکٹ کے پیسہ ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ واپس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو واپس کیا جائے گا، اگر ان کے سماج کے لوگ، ان کے گاؤں کے لوگ اگر کہتے کہ نہیں بھائی اسے معاف کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، آج غریبی میں ہم اس قدر تڑپ رہے ہیں کہ کھانے کمانے والے لوگ کسی طرح کھا لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن میرے دوست ذرا ایک چیز پہ غور کریں، جب اس انسان، غریب انسان کو جب مجبوری پیش آتی ہے، کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، 1-2 لاکھ کا جب خرچہ پڑ جاتا ہے، ایسے کیس کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اس کے پاس 3 سے 4 راستے بچتے ہیں، یا تو وہ چندہ کرے بستی میں جا کے، ان کی غریبی کا مذاق اڑ جاتا ہے صاحب، یا تو پھر وہ اپنے باپ دادا کا دیا ہوا زمین وہ بیچ دے، لاکھوں کا مال 50 میں بیچ دے، 50 کا مال 25 میں بیچ دے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم غریبوں کا زمین نہیں بکنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات، ہم جب مجبوری میں حادثہ جب پیش آتے ہیں تو ہمارے گھر کے عورتوں کا زیور بک جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جو باپ، جو ماں ایک خون پسینے کی کمائی سے زیور بنائے تھے کہ بدائی کے وقت ہم اپنی بیٹی کو دیں گے، افسوس کی بات جب اس باپ کو خبر ملتا ہے کہ چھوٹی سی پریشانی کے کارن میری بیٹی کا زیور بک گیا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان عورتوں کا، ان میری بہنوں کا، ان میری چاچیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیور بکنے نہیں دیں گے۔ حادثہ پیش آئے گا، ہم اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات،
سر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو انسان ایک قدم اور اٹھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا لینا بھی اور دینا بھی دونوں حرام ہے۔ ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہم مجبوری کے تحت سود کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اس قدر پھنس جاتے ہیں کئی لوگ اس سے نکل نہیں پاتے صاحب، ان کے گھر میں چولہا تک بھی جلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وعدہ کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ سود جیسے بدترین عمل سے ہم اسے بچائیں گے، دلدل میں پھنسنے سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ لوگ ہمارا سپورٹ کرتے ہیں تو میں اس کام کو الحمدللہ میں اپنے علاقہ تک یہ کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ رائے لے رہے ہیں عرفان صاحب آپ سے اور آپ لوگوں سے تمام سے، اگر ہماری سوچ ہمارا خیال اگر سنویدھان کا خلاف ہے، قانون کا خلاف ہے، اس دیش کا خلاف ہے، اس وطن کا خلاف ہے، انسانیت کا خلاف ہے، تو آپ ہمیں کہیں کہ حضرت یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے، ہم آپ کو وروध کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قدم کو پیچھے کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے میرا مشن، میرا سوچ، میرا خیال یہ سنویدھان کے ساتھ ہیں، قانون کے خلاف نہیں ہے، سماج کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنا ہاتھ ہمارے پشت پہ رکھیں اور کہیں کہ آپ کام کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں ادھیکار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ تمام چیز بتائیں پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ آئے گا آپ کی جیب سے، پیسہ آئے گا آپ کی جیب سے، آپ کی جیب سے، ہماری جیب سے۔ یار جو انسان 10,000 روپیہ سیلری اٹھا رہے ہیں، اللہ نے کسی کو ایسا مقام دیا ہے کہ 50,000 بھی کماتے ہیں، کوئی لاکھ روپیہ بھی سیلری ہے، کئی بزنس میں تجارت جو کرتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر ایسا فضل و کرم کیا ہے کہ وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ تو یار جو اللہ آپ کو کروڑوں روپیے کی انتظام کرا ہے اس اللہ کی رضا کے لیے کیا غریب اللہ کے غریب بندوں کے لیے 100 روپیہ بھی تعاون نہیں کریں؟ جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے غریب امتی کے لیے، اپنے عوام کے لیے کیا اس 10,000 میں 100 روپیہ بھی نہیں تعاون کریں گے؟ کیا 20,000 روپیہ سیلری اٹھانے کے بعد کیا 100 روپیہ بھی تعاون نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمان کا ضمیر مرا نہیں، افسوس کی بات ہے تھوڑا سو رہا ہے، انشاءاللہ وہ جاگے گا۔ اب ہمیں بھی احساس ہوگا جب ہمارے گھر کے پڑوسی میں آگ لگیں گے تو اس کا احساس ہمیں ہوگا، اگر کسی معاملے میں کسی کو پریشانی ہوگی اس کا بھی احساس ہوگا۔ بصرط بات ہے ہم خود کو جگانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں اور سماج سیوا کرنا چاہتے ہیں سر۔ اب آگے آپ کی رائے ہے سر، آپ بتائیں اگر جو غلط ہیں یا صحیح ہیں، مشورہ دیں، ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے۔ آپ کی سوچ تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، اور اگر یہ مشن آپ اور یہ مزاج رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا بھی سوچ یہی تھا کہ ایسا کچھ ہو، لیکن کوئی بندہ ایسا تیار نہیں ہو رہا تھا، ہر کوئی ملا نہیں تھا۔ بالکل اگر ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بہت بہت اچھی سوچ ان کو دیا ہے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اس عمر میں اور ابھی سے اتنی اچھی سوچ جو آ گئی ان کے اندر، یہ یہ بہت بڑی بات کا ہے۔ جو ہے نا ماحول بہت ان کے عمر کا بہت بچہ ابھی بھی الڑپن ہے، جو کہ کسی کے لیے کچھ سوچ نہیں سکتا سوائے اپنے کے لیے، لیکن ان کی سوچ ہے کہ نہیں، اپنے لیے تو بہت دن جیے ہیں، اب دوسرے کے لیے جینا بس یہی میرے لیے اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بہت اچھی کامیابی سوچ ہے، کرے، اللہ اور تعالیٰ آپ کی ہم لوگ تو ان کو سوچ میں شروع سے بول رہے ہیں، جب سے ہم سے یہ بات کی تب سے بولے کہ آپ جتنا ہو سکے جتنی خدمت آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ہمیشہ جہاں کہیں وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے ان کو اور ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ انشاءاللہ کبھی بھی ضرورت پڑے، کچھ بھی پڑے، انشاءاللہ کہاں بھی کوئی ہم بڑھ چڑھ کر کے اور ایک دم کاندھے سے کاندھا لگا کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ ہماری بھی سوچ یہی ہے، آپ ان کا یہ سوچ ہم جو ہے نا یہاں بنانے کے لیے چاہ رہے تھے، اگر ایسا 2-4 اور تیار ہو جائے گی انشاءاللہ مزید۔ اور بالکل۔ ایک بات اور سر، یہ کام ہم چار دیوار کے اندر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کھلے میدان میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس دیش کا ناگرک ہیں، ہم سنویدھان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں سنویدھان اس کام کا سماج سیوا کرنے کا ادھیکار دیتا ہے۔ کسی نے کہا سر ہمیں کہ تم یہ کام کرو گے لوگوں کے نظر میں آ جاؤ گے، آپ کا خون ہو جائے گا۔ ہم نے کہا پرواہ نہیں اس بات کا، کیونکہ جب میرا خون ہوگا، ایک سماجک آدمی کا، ایک اچھا کام کرنے والے کا خون ہوتا ہے، کرائم کرنے والے کا خون ہوتا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے سر، لیکن ایک سماج سیوا کرنے والے کا خون ہوتا ہے جو کام کا اجازت ہمیں سنویدھان دیتا ہے، تو سمجھ جائیے وہ خون میرا نہیں، وہ سنویدھان کا خون ہوگا، وہ ہمارے ملک کا خون ہوگا، وہ ہمارے دیش کا قانون کا خون ہوگا سر۔ اور دوسری بات، یہ کام ہم چار دیواری کے اندر نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک چینل ہو جس کے اوپر ہمارے تمام لوگ جتنے جڑے ہوں گے اور ہندوستان
पूरे हिंदुस्तान देखे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अंदर क्या है बाहर क्या है। तो मैं चाहता हूं कि जो अंदर है वही बाहर हो, जो बाहर हो वही अंदर हो, पल पल की खबर आप तक पहुंचे और आप देख सके कि क्या हो रहा है, क्या करने वाला है, ताउन कितना हुआ, पैसे कितने हैं, खर्चा कहाँ हो रहा है, किसको कितना दिया जा रहा है, कहाँ किसको माफ कर दिया जा रहा है, किससे वापस दिया जा रहा है, ये पल पल की खबर आप तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए एक चैनल होगा और हत्ता कि हमसे जो भी बात करेंगे अपने इलाके के लोग या कोई भी, उनका बाजाब्ता कॉल रिकॉर्डिंग होगा, चाहे वो वीडियो कॉलिंग हो या ऑडियो कॉलिंग, वो भी चैनल पे डलाए ताकि अवाम देखे कि इनसे कौन और क्या बात कर रहा है, ताकि उसको डाउट ना रहे कि पता नहीं बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बिल्कुल साफ आईने की तरह करना चाहता हूँ। इसके अंदर जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इससे जितने चीज हम बताए हैं उससे भी और कुछ आगे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इरफान साहब। और मैं तमाम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम कहना चाहते हैं हिंदू भाइयों से कि आप भी एक नया जज्बा, एक नई कोशिश और समाज में एक नया इनकलाब पैदा करें, जो गरीबों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचे, उनका मदद किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आप अपने समाज में अपनी बेहतर से बेहतर काम करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपके सपोर्ट में इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप करें। और मेरे भाइयों जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप क्राइम से बचें। क्राइम करने वाले की घर तबाह हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। मेरे भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्राइम से बचे, क्राइम से बचे, समाज सेवा का काम करें, आपको भी फायदा हो, आपका भी पिता का, आपका भी बाप का सर शान से ऊंचा हो, आपकी माँ भी खुशी महसूस करे और आपका भी नाम हो, तारीफ हो, और हत्ता कि सरकार भी आपका काम को देख के वो आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। और जो भी नागरिक ये काम करना चाहते हैं अपने समाज में, चाहे वो किसी भी धर्म का रहने वाला हो, आप हमसे संपर्क करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी किस्मत को और बुलंद अता फरमाए। आमीन आमीन और आमीन। कामयाबी हर कदम पर मिले। और इंशाअल्लाह इसको करिए। और बहुत खुशी हुई है कि आपने ये मिशन को लेकर के हाजिर हुए हैं। नहीं इंशाअल्लाह जहाँ तक कोशिश होगी दिल से इंशाअल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। ये हम बता रहा था, कबूल फरमाए। चलिए आमीन। आप मिलाते हैं हजरत से और बात कीजिए और इस मिशन को अगर आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और भी मतलब कौम की खिदमत हो। इसको खाली यही तक नहीं बनने के लिए तो सब जीते हैं दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने बड़ों, अपने जो हमारे खानकाहों तक भी ये बात को रखेंगे इंशाअल्लाह। सही बात। और ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त मिलता है तो आइए, और हम लोग सब भाई लोग रहेंगे, और उस वक्त तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने का वक्त रहेगा, उसमें इलाकाई दौरा भी कर सकते हैं निकाल करके। और जहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह, जिस गांव में चले जाएंगे हम लोग जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या हज़रत? कहीं को शक नहीं, कहीं को शक नहीं। नहीं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस ये बस आप लोगों की दुआओं का सबरा है, लोगों का करम है कहीं जो है। जो कि तो अवाम को क्या बताना चाहते हैं, समाज के लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो इश्तियाक भाई ने जो मशवरा दिया है और ये काम के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, इनके साथ हम भी हैं। और तमाम नाज़रीन जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ करके काम करने की कोशिश करें और इनकी हौसला अफजाई करें। हम भी इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा और इस मिशन को बढ़ाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।